آپ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم کے خط کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ اگر کوئی افسر ہمیں کوئی خط لکھ کے بھیجے کہ یہ میں آپ کے نام خط بھیج رہا ہوں، تو آپ یقین سے کہیں کہ اس خط کی ہم احترام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ تو یہ جو 30 پارے ہیں قرآن کی، یہ جو 114 صورتیں ہیں قرآن کی، 30 پارے 114 صورتیں 6666 آیات، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں خط آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک میسج آیا ہے۔ یہ 30 سپارے اللہ پاک نے یوں فضول نازل نہیں کیے معاذ اللہ۔ جس طرح افسر کے خط کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب کے ٹویٹ کا کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو قرآن پاک 7 آسمانوں سے بھی اوپر لوح محفوظ ہے، وہاں سے یہ قرآن آیا ہے۔ 7 آسمان، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پہلا آسمان ہے، اس سے جو دوسرا آسمان ہے وہ اس سے ڈبل حصہ اونچا ہے، پھر جو تیسرا آسمان ہے وہ ٹرپل حصہ اونچا ہے۔ ایسے آپ چلتے جائیں، کتنا اونچائیوں پہ 7 آسمان بنیں گے۔ پھر ان 7ویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کرسی ہے، پھر لوح ہے، جہاں پہ یہ قرآن مجید محفوظ تھا۔ یہ قرآن پاک وہاں لوح محفوظ سے اللہ پاک نے آپ کے لیے اور میرے لیے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے اس قرآن کو آپ کے جانوروں کے لیے قرآن نہیں آیا۔ جانور کو کہا جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تو نماز پڑھ، جانور کے لیے قرآن نہیں ہے۔ کسی گدھے کو، کسی گائے بکری کو کہا جائے کہ تیرے لیے قرآن مجید کا یہ حکم ہے، جانوروں کے لیے اللہ کا پیغام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ 30 پارے 114 صورتیں 6666 آیتیں یہ کس کے لیے آئیں؟ یہ میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید مکمل اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بھیجا ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے وزیر اعظم، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سب لوگ سمجھتے ہیں، ہم نے وزیر اعظم کے خط کی بڑی اہمیت سمجھی۔ ہم نے کسی صدر کے یا کسی بیرون ملک جو ہمارے وزراء ہوتے ہیں، بڑے قائدین ہوتے ہیں، یا یوں سمجھے کسی لیڈر کی، کسی بڑے کی، ہم نے خط کا، میسج کا، پیغام کا بڑی اہمیت سے اسے دیکھا۔ افسوس، سخت افسوس یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پیغام قرآن کو اہمیت نہیں دی ہے۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے ہم اہمیت نہیں دیتے؟ اہمیت تو دیتے ہیں بھائی۔ آپ کے پاس اگر کوئی وزیر اعظم صاحب کا خط آئے، آپ نے یوں خط لیا، یوں چوما، آنکھوں پہ لگایا، سینے سے لگایا، پھر اس کو جیب میں ڈال دیا۔ اس کو، وزیر اعظم صاحب کے خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، پڑھا نہیں، کھولا نہیں اسے۔ ہم نے وزیر اعظم کے خط کو کھولا نہیں، بس ادب و احترام سے، بڑے ادب سے لیا۔ اچھا صدر صاحب نے خط بھیجا جی، اچھا افسر صاحب نے، بڑا احترام ہے، بڑا دل میں قدر ہے، اس کو جیب میں ڈال لیا۔ تو آپ سمجھدار ساتھی بیٹھے ہیں، تعلیم یافتہ بیٹھے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ صدر صاحب نے کیا خط اس لیے بھیجا تھا کہ اسے چومو، آنکھوں سے لگاؤ، سینے سے لگاؤ، پھر جیب میں ڈالو؟ کیا اس لیے خط آیا تھا صدر صاحب کا یا وزیر اعظم کا؟ اس لیے نہیں آیا تھا۔ کوئی آدمی اگر میسج بھیجتا ہے یا خط بھیجتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ بات لکھ رہا ہوں، میری اس بات کو پڑھو، میری اس بات پہ عمل کرو، میری یہ بات مانو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تو اللہ پاک نے بھی ہمیں صرف یہ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں دیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج کل ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، افسوس تو یہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں صرف یہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی نہیں دیا۔ آپ کہیں گے کہ کس لیے نازل ہوا؟ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ قرآن اللہ پاک نے خود اس قرآن میں بتایا، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو ساری کائنات کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا، میں نے اس قرآن کو ساری کائنات کے لیے نصیحت بنا کے بھیجا۔ اگر کسی کو تجارت کی ضرورت ہے، معلومات لینے ہیں، تو وہ بھی اسی قرآن کے اندر ملیں گے۔ اگر بڑوں کی قدر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس قرآن کے اندر ملیں گے۔ اگر کوئی بندہ سود کے گناہ کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی قرآن میں ملیں گے۔
اگر کوئی بندہ امام الانبیاء کے عظمت اور مقام کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس قرآن کے اندر بات ختم ہو گئی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے اور مجھے جنت مل جائے۔ ہم سب کا یہی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت مل جائے۔ آئیں ذرا جنت کا راستہ، اللہ کی رضا کا راستہ، وہ بھی کسی اور جگہ نہیں ملتا، کسی اور کتاب میں نہیں ملتا۔ اللہ کی رضا اور اللہ کے جنت کا راستہ وہ بھی ہمیں یہی قرآن بتاتا ہے۔ لیکن افسوس کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور اس سے ڈبل افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ اگر ہمارے پاس کوئی انگریزی میں میسج آ جائے نا، ہمیں پڑھنا نہیں آئے گا تو بستی میں جو پڑھا لکھا لوگ بندے ہوں گے اس کے پاس لے جائیں گے، بیٹا یہ ذرا پڑھ کے بتاؤ، یہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں، میسج آیا ہے بتاؤ۔ اگر ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا کیونکہ عربی میں ہے، اب ہر آدمی تو عربی نہیں سمجھتا نا، ہر کسی کی اپنی ایک زبان ہے، اپنی لینگویج ہے، تو وہ ہر بندہ تو اس کو نہیں سمجھے گا۔ تو آئیں آپ علماء کے قریب بیٹھیں، درس قرآن کے اندر بیٹھیں، درس حدیث کے اندر بیٹھیں، اور آ کر پوچھیں کہ مولوی صاحب یہ جو ہم قرآن 50 سال سے سن رہے ہیں، 10 سال سے ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو، مولوی صاحب ہم نے سورۃ بقرہ کو کئی مرتبہ پڑھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس سورۃ بقرہ کے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر پتہ نہیں۔ ہم نے سورۃ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا، لیکن مولوی صاحب ہمیں اس سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ تو ہمیں بتا، تو ہمیں سکھلا، تو ہمیں سمجھا کہ اس سورۃ الحمد شریف کے اندر ہمارا اللہ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم نے اس چیز کی کوشش نہیں کی۔ اگر کوئی دنیا کی مشینری بن جائے، اس کے ساتھ ایک ورقہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر اس کے طریقہ کار لکھا ہوتا ہے کہ اس کو چلانا یوں ہے، اس کو لگانا یوں ہے، اس کو اتنی دیر چلانا ہے، اس کو اتنی دیر بند رکھنا ہے، ہر چیز کوئی بھی آپ مشین لیں ڈبے کے اندر ورقہ ہوتا ہے نا اس کے اندر۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے محبوب کو بھیجا، محبوب کے ساتھ یہ ہمیں ورقہ دے دیا۔ یہ ورقہ اللہ پاک نے ہمیں دے دیا کہ اس قرآن کے مطابق چلنا ہے۔ یہ جو 6 فٹ کا ہمارا جسم ہے، کوئی بھی مشین رہنمائی کے بغیر نہیں چلتی۔ اب کسی کو پتہ نہ ہو کہ انجن کو کھولا کیسے جاتا ہے تو وہ نہیں کھول سکتا۔ یہ جو ہمارا 6 فٹ کا جسم ہے یہ بھی ایسے نہیں چلے گا، اپنی منمانی سے نہیں چلے گا۔ جس اللہ نے اس 6 فٹ وجود کو بنایا، اسی پھر اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس کے ہاتھ کو یوں استعمال کرنا ہے، یعنی جھوٹ پہ کسی کی غیبت نہیں کرنی، یہ زبان کو یوں استعمال کرنا ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اس کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہے، اس زبان کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں میں جو بنا رہا ہوں اس کو گلے غیبتوں میں، جھوٹ میں اور ان چیزوں میں استعمال نہیں کرنا، گالیوں گلوچ میں استعمال نہیں کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں نے 2 کان بنائے، 6 فٹ کا جسم، پورا ہر چیز اللہ نے بتا دی کہ پاؤں کو کیسے اٹھانا ہے، ان قدموں کے ساتھ چل کے گناہوں کی طرف نہیں جانا، ان قدموں کے ساتھ چل کے بد فعلیوں کی طرف نہیں جانا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کوئی بندہ باوضو ہو کے گھر سے اللہ کے گھر مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک ہر قدم کے بدلے کئی 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔